السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آج میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل معاشرے کی اصلاح میں نوجوان اپنا کردار کیسے ادا کر سکتا ہے اور معاشرے کی اصلاح میں نوجوان کا کتنا کردار ہے اور کتنا کردار ہونا چاہیے۔ ناظرین، اس وقت اگر ہم دیکھیں تو ہماری 3 قسم کی زندگیاں ہیں اور تینوں قسم کی زندگیوں کے اندر خرابیاں موجود ہیں، اور وہ خرابیاں ہماری رویوں کی وجہ سے ہیں۔ اگر ان رویوں کی اصلاح ہو جائے تو معاشرے کی خود بخود اصلاح ہو جائے گی۔ پہلی قسم کی زندگی وہ ہماری گھر کی زندگی، کالج اور یونیورسٹیز کی زندگی اور آفس وغیرہ کی زندگی ہے۔ اس زندگی کو میں اس لیے ایک شمار کرتا ہوں کہ اس کے لیے ایک مکان متعین ہے۔ دوسری زندگی وہ ہماری روڈ اور سڑک کی زندگی ہے، اور تیسری قسم کی زندگی وہ ہماری سوشل میڈیا کی زندگی ہے۔ سوشل میڈیا کی صورت میں اسمارٹ فون موبائل کے استعمال کی صورت میں جو زندگی ہم گزار رہے ہیں وہ بھی آج کل ہماری زندگی ایک مستقل بن چکی ہے۔ ناظرین، پہلی زندگی کی طرف میں آنا چاہتا ہوں، وہ ہماری گھر کی زندگی ہے۔ گھر کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو ہم دوہرے معیار کا شکار ہیں۔ اگر مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد رات کے کسی حصے میں اگر کوئی ہمارے گھر پر دستک دیتا ہے اور وہ ہمارا دوست ہو تو ہم خوشی خوشی اس کے ساتھ باہر نکل جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہمارا رویہ انتہائی خوش اخلاقی کے ساتھ اور اسلامی رویہ ہوتا ہے، اور ہمیں اس بات کا کوئی احساس نہیں ہوتا ہے کہ میرے دوست نے مجھے تکلیف دی ہے اور ایک نامناسب وقت پر میرے گھر پر دستک دے رہا ہے۔ ہمیں ان تمام باتوں کا احساس تک نہیں ہوتا ہے، اور ہم خوشی خوشی اپنے اس دوست کے ساتھ باہر نکل جاتے ہیں۔ لیکن اسی وقت میں آپ اندازہ لگائیں، اگر ہمارے والدین میں سے اگر کوئی ہمیں کسی کام کے لیے بلا لے تو اس وقت ہمارا رویہ وہ رویہ نہیں ہوگا جو ہمارا ایک دوست کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس وقت پھر ہم بد اخلاقی، بدتمیزی کے اوپر اتر آتے ہیں اور انتہائی غیر مہذب رویہ ہمارا ہوتا ہے۔ تو یہ دوہرا معیار ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے کہ جو رویہ، جو اخلاق میں اپنے ایک دوست کے لیے رکھتا ہوں تو وہ میرے اپنے والدین کے لیے وہ رویہ اور وہ سلوک کیوں نہیں ہے، حالانکہ وہ اس رویے کے زیادہ حقدار ہیں، لیکن ہمیں احساس تک نہیں ہوتا ہے کہ ہم یہ غلط کر رہے ہیں۔ اور یہ وہ باتیں ہیں جو آج کل معاشرے میں ہو رہے ہیں، اور معاشرے میں ہر آدمی ان باتوں کو محسوس بھی کر رہا ہے، لیکن اصلاح کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ کسی آفس کے اندر جائیں تو آفس کے اندر جو افسر بیٹھا ہوتا ہے، اگر آپ اس کی ظاہری شکل کو دیکھیں تو انتہائی وہ مہذب اور شریف آدمی لگتا ہے، اس کا حلیہ اسلامی ہوگا اور وہ اچھا خاصا نمازی، حاجی، زکوٰۃ دینے والا وہ نظر آئے گا، لیکن جس وقت وہ اپنے ماتحت کے ساتھ بات کرتا ہے تو پھر اس وقت اس کا جو رویہ ہوتا ہے وہ انتہائی بد اخلاقی اور انتہائی غیر مہذب انداز پر مشتمل ہوتا ہے۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں میرے دوستو، آپ یہ بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ استثنائی صورتیں ہر جگہ پر ہوتی ہے اور استثناء ہر جگہ پر ہوتی ہیں۔ بعض لوگ اس کے اندر داخل نہیں ہیں،
میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں۔ تو ماتحت کے ساتھ اس کا رویہ ایسے ہوتا ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو نمازی نظر آ رہا ہے، جو حاجی نظر آ رہا ہے، تو ان نمازوں اور ان حجوں کا اس کی عملی زندگی کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہے۔ اور جب لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے مہذب لوگ اور اسلامی حلیے والے لوگ جب اس طرح کے رویے کے ساتھ پیش آتے ہیں